فلسطین کے نہتے مظلوم انسانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ بم، بندوق اور بارود سے معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل میں اور اسکول جاتے ہوئے بچوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ ان کا بجلی پانی سب بند ہو گیا ہے، وہ فاقے سے مر رہے ہیں، اور تمام تر ظالم طاقتیں اور امریکہ اس میں شامل ہے ظلم کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ مظلوم آبادی کے حق میں، فلسطین کے مظلوموں کے حق میں اور ظالم زائنسٹ یہودیوں کے خلاف اور امریکہ کے سازشوں کے خلاف آج ایک روزہ جلسے احتجاج اور دعائیہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے سیمانچل کی سرزمین میں۔ یہ مختلف ہماری سماجی اور ملی تنظیمیں ہیں، جس میں مجلس علماء ملت بہار، راشٹریہ علماء کونسل، مجلس احرار اسلام، شیعہ مکتبہ فکر، ادارہ کنز الایمان، جمعیت اہل حدیث، امن و انسانیت فاؤنڈیشن، اہل سنت والجماعت، سارے لوگ شامل ہیں، اور اس کے ذریعے سے آج یہاں ان فلسطینیوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف اور ظالم یہودیوں کے خلاف یہاں پر پرستاؤ لیا گیا ہے۔ ہم لوگ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے نام سے اپنا میمورنڈم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو حکومت سے کیا اپیل ہے آپ کی؟ حکومت دباؤ ڈالے UN پر کہ فوری طور پر جنگ بندی وہاں کروائی جائے، اور فلسطینیوں کی زمین ہے، وہاں سے ظالم یہودیوں کو سن 1948 کے UN کے فیصلے کے مطابق جو رقبہ دیا گیا ہے اس رقبے میں اس کو سمیٹ دیا جائے۔ تو سر یہ جو یدھ ہے، جنگ ہے، صرف بولنے سے ہوگا یا کچھ کرنے سے ہوگا؟ نہیں، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھو تو طاقت سے لڑو، نہ ہو تو زبان سے ٹوکو۔ ہم چونکہ یہاں معاملہ ہماری حکومت کا ہے، ہم اپنے حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہماری حکومت ہمارے جذبات کی ترجمانی کرے، اور دیش میں بسنے والے اور دنیا میں بسنے والے تمام تر ذات پات سے، مذہب سے اوپر اٹھ کر تمام تر انسان وہاں امن چاہ رہے ہیں، امن کے لیے دباؤ ڈالیں۔ تو اس میں صرف مسلم ہی رہیں گے یا نہیں، سارے لوگ؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، امریکہ میں یہودی اور امریکہ میں عیسائی، خود وہاں پر اسرائیل میں وہاں یہودیوں کا ایک طبقہ ہے جو جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ سارے امن پسند، انسان پسند دوست ہیں جو لوگ اس ظلم کی حمایت نہیں بلکہ ظلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سر آپ لوگ کا یہ ہمارے ہاں جو امام گزرے ہیں، امام جعفر صادق، ان کا قول ہے کونوا خصما للظالمین وعونا للمظلوم۔ اس عنوان کے تحت ہم تمام کے تمام مسلمان، نہ ہم فرقوں کو دیکھتے ہیں، نہ رنگ و نسل کو دیکھتے ہیں، ہم صرف اسلام اور وحدت اسلام کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی یہ حالات حاضرہ کا یہ تقاضا ہے اور یہ ضرورت ہے کہ ہم سب یکجا ہو کے مظلومین کا ساتھ دیں اور ظالموں کے خلاف احتجاج کریں۔ ہمارا احتجاج جو ہے امن و آشتی کے ساتھ ہے، جیسا کہ محترم اختر ایمان صاحب نے بیان فرمایا، چونکہ بہرحال ہم اپنے اعتبار سے زبانی طور پہ ہم حکومت وقت کو اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں، دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ کم سے کم حکومتی سطح پہ وہاں کے سفارت کے اوپر وہ دباؤ ڈالے کہ جنگ بند کرائی جائے، اور اس طرح سے مظلومین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف فلسطینی مسلمان کے جو مارے جا رہے ہیں صرف ان کی ہمدردی ہم مسلمانوں کو نہیں ہے، بلکہ اس سرزمین کا تعلق بیت المقدس سے ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول رہا ہے، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی روحانی قوت اگر کہہ لیجئے تو وہ علاقہ ہے فلسطین کا، کہ جہاں بیت المقدس آج ہے۔ اس بیت المقدس کی وہ ختم کرنا چاہتا ہے یہ منحوس و ملعون اسرائیل، لہٰذا ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں اپنے حاکم سے، اپنے حکومت وقت کے حکومت کرنے والے حاکموں سے انشاءاللہ ہماری اس احتجاج کو سنجیدگی سے لے گا، اور اس کو بہرحال سفارتی سطح پہ اس کو پہنچائے گا، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال یہ جنگ روکی جائے اور ناگاہ جو خون بہ رہے ہیں ویسے اسے ختم کیا جائے۔ پاسوان صاحب